فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صاحب، عورت کا حکمران ہو رہا، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ بات کئی دفعہ پہلے ہو چکی ہے۔ اسلام کے اندر عورت کی حکمرانی کا تصور نہیں ہے، لیکن ہمارا معیار دوہرا ہے۔ ہم عورت سے ووٹ لیتے ہوئے نہیں سوچتے کہ اسلام کے اندر اس کی ووٹ کی کیا حیثیت ہے، مرد عورت کا ووٹ برابر ہے۔ اس وقت ہمیں اس حدیث کا خیال نہیں آتا کہ جب ایک ایم پی عورت کو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ایک ایم این اے کو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے ووٹوں پر ممبر بنتی ہے، پھر وہ ہمارے ووٹوں کی بنیاد پر وزیر بنتی ہے۔ ہمارا معیار دوہرا ہے۔ اگر یہ بننے والی جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا تعلق کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوتا تو ان لوگوں نے کہنا تھا جی کیا بات ہے جی، مولویوں کا ذہن بڑا فرسودہ ہے، ان سے اس عورت کی عزت برداشت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جو ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لے۔ اب یہ عورت کے حاکم ہونے کا فیصلہ آپ کے میرے پاس نہیں ہے، یہ فیصلے کہیں اور بیٹھ کر ہوتے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ حق بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا نظام ہے، اس مسلط کیے ہوئے نظام کے آگے ہم بے بس ہیں بھائی۔ جی صاحب، اس کے مفہوم کے مطابق پھر ہم کبھی فلاں نہیں پا سکتے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے واضح ہے یہ تو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارا کام حدیث سنانا ہے، رب بننا نہیں ہے، نتائج دینا بھی نہیں ہے۔ آنے والے حالات میں کیا ہوگا اس کا پتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استدراج کے طور پہ کامیابی بھی دے سکتا ہے، ناکامی بھی دے سکتا ہے۔ ہمارا کام حدیث بیان کرنا ہے، نتائج جو ہے اس کو پیش کرنا نہیں ہے۔ دیکھیں، اب مریم نواز وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسٹیبلشمنٹ آنے والے وقت میں ان کو کامیاب بھی ٹھہرا سکتی ہے اور ناکام بھی ٹھہرا سکتی ہے۔ یہ نتائج جو ہے آنے والے حالات کے میرے پاس نہیں ہے، نہ میرے علم میں ہے۔ ہمارا کام حدیث سنانا ہے، آیت سنانا ہے۔ انما علینا البلاغ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اپنے پیارے نبی کو کہا ہے لا تہدی من احببتہ، جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، تو ہمارا کام پہنچانا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کی فتح اور ناکامی اس کا اعلان ہمارے پاس نہیں ہے۔ حتمی اختیار جو ہے وہ کافروں کے پاس ہے۔ جن ملکوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر اکثریت پر اقلیت حکومت کرتی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو نادیدہ قوت ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ جس کو چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے اقتدار میں لے اور جس کو چاہے اقتدار سے نکال دے۔ پارلیمنٹ جو ہے کیا یہ خلافت کا بدل ہو سکتی ہے؟ چے نسبت خاک رب عالم پاک۔ ہمارے ہاں پارلیمنٹ اس کا مقصد جو ہے بدتمیزی ہے، جتھا گردی ہے۔ حالانکہ پارلیمنٹ کا جو مقصد ہے وہ شورائی نظام ہے۔ ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر پارٹیاں قانون سازی کے لیے اتنی پھرتی دکھاتی ہیں کہ ایک دو ممبر کم بھی ہو وہ شامل ہو نہ ہو، ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، وہ چاہے نہ چاہے تو پارٹی ممبرز کی بنیاد پر ہی ووٹنگ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جاتی ہے اور وہ چیز قانون بن جاتا ہے۔ جیسے ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، حقوق نسواں ایکٹ ہے،
اسی طرح حدود کے اندر عورت جو گناہ کرتی ہے اس کو اگلے دن ضمانت دے دینا، مفرور لڑکیوں کا جو عدالتی نکاح ہے، اسی طرح دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی جو اجازت ہے. تو ایسے بڑے سارے قوانین ہیں کہ جو قوانین، یہ قوانین بنانے میں پاکستان کے اندر تمام سیاسی پارٹیاں برابر کی مجرم ہیں. اب دیکھیں، امریکی سفیر، یورپی یونین کے سفیر حکومت بننے جا رہی ہے اور وہ کبھی مسلم لیگ نون سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کبھی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. کیا دنیا میں ایسے کبھی ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر حکومت بننے جا رہی ہو اور ہمارے سفیر وہاں کے بننے والے حکمرانوں سے ہمدردیاں لیتے پھریں، تسلیاں لیتے پھریں اور یہ چیک کریں کہ یہ لوگ ہماری فرما برداری کریں گے، ہم جو قوانین لے کر آئیں گے یہ ان کو پاس کروائیں گے؟ تو یہ حالات ہیں ہمارے ملک کی. اور پھر دیکھیں، جو معاشی ہمارے موجودہ حالات ہیں، قرضہ لیے بغیر یہ ملک جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں چل سکتا. کوئی حکومت بھی آئے، حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور جب حکومت کے اندر آتے ہیں تو وہ تمام قباحتوں کا شکار ہوتے ہیں جو تمام قباحتیں پہلے حاکم میں تھیں. قرضوں کے بغیر ہمارا یہ ملک نہیں چل سکتا، اور جن سے ہم قرضے لیتے ہیں ان کی مرضی ہے، وہ پالیسیاں بناتے ہیں. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ہمیں قرضے دیے جاتے ہیں تو شرائط لگائی جاتی ہیں؟ ان شرائط کے اندر بڑی ساری شرائط اسلام کے اور اخلاقیات کے بھی منافی ہوتی ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر آن لائن چکلے چل رہے ہیں، آن لائن آپ عورتوں کی بکنگ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ رات گزار سکتے ہیں. کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر ہم جنس پرستی کے لیے ویب سائٹس ہیں، ایسی ایپس ہیں، ہمارے نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ آن لائن جو ہے وہ جوا ہو رہا ہے، آن لائن جو ہے وہ شرابیں اور نشے کی چیزیں جو ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں، اور پولیس کو ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ وہ آف دی ریکارڈ چیزیں ہیں کہ جو قرضے کے عوض میں ہمارے معاشرے کے اندر انڈیل دی جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں اور ایسی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. سوال ہے کہ رمضان کی آمد کی مبارک دینے والے کے لیے جنت، یہ سوشل میڈیا کا گھڑا ہوا دین ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ایسی آیت اور حدیث نہیں ہے.